دریائے راوی کے بارے میں معروف ہے کہ یہ بل کھاتا اور راستے بدلنے والا دریا ہے، لیکن ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں 10 میل تک یہ دریا بالکل سیدھا بہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ مقام کہاں پر ہے اور دریا سیدھا کیوں بہنے لگا ہے۔ ناظرین، تلمبہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ دریائے راوی کے کنارے ایک علاقہ کچلمہ آباد ہے۔ جب ہندوؤں کے مشہور کردار رام اور سیتا کو دیش سے نکالا گیا تو وہ راوی کنارے اس جگہ پر رہنے لگے تھے۔ بعد میں ہندوؤں نے اس جگہ پر اپنی عقیدت کے تحت ایک کشادہ یادگار تعمیر کروائی، جس میں انہوں نے سیتا رام کی رنگین تصویریں بھی دیواروں پہ بنوائی تھیں۔ بعد میں اس جگہ کو سیتا کنڈ کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں بیساکھی کا میلہ منعقد ہوتا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوتے تھے۔ 1819 میں راجہ رجیت سنگھ کے ملازم خاص دیوان سنگھ ساون میل نے تلمبہ کے نواحی دریائے راوی پر ہندوؤں کے اشنان کے لیے رام چونترا اور سیڑھیاں بھی تعمیر کروائی تھیں، جو بعد میں دریا برد ہو گئیں۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ دریائے راوی ایک مقام پر 10 میل تک سیدھا بہتا ہے، تو یہ مقام سیتا کنڈ سے رام چونترا کا علاقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دریا سیدھا کیوں بہتا ہے؟ ہندو روایات کے مطابق مہاراجہ رام چندر جی اپنی پتنی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ اس علاقے سیتا کنڈ میں تشریف لائے۔ ایک دن رام چندر جی اور لکشمن اشنان کی غرض سے دریا میں کود پڑے اور نہاتے ہوئے 10 میل دور چلے گئے، مگر مہارانی سیتا انہیں دیکھتی رہیں، یہ بھی پیچھے مڑ کر رانی کو دیکھتے رہے۔ رام چندر جی جب اس مقام پر پہنچے جہاں اب رام چونترا ہے تو دریا سے نکل کر ایک اونچے مقام پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رام چندر جی دریا میں اشنان کرتے ہوئے دور نکل گئے تو اچانک انہیں سیتا جی کا خیال آیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو درمیان سے دریا سیدھا ہو گیا۔ ہزاروں سال سے یہی صورت چلی آ رہی ہے۔ دریا نے کبھی ان دو مقامات کے درمیان اپنا راستہ نہیں بدلا۔ آج بھی سیتا کنڈ سے رام چونترا کا علاقہ بالکل سیدھا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کے درمیان 10 میل کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، اگلے چند برسوں میں ان تاریخی عمارتوں کی حفاظت نہ کی گئی تو نئی نسل کو سیتا رام کی اس یادگار کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہی ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔